بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک کی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ گورنمنٹ کو جو چیلنجز درپیش ہیں اور اپوزیشن کا اس کے اندر جو کردار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے۔ ملک کے اندر جو گورننس کے چیلنجز ہیں، جو بدعنوانی جو ہے اس ملک کے اندر، اس کا گراف جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، تاہم حکومت جو ہے، حکومتی جو وزراء ہیں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ فائنینشیل کرپشن کی تو اس کے اندر بات جو ہے وہ بھی ہوئی نہیں ہے، یہ تو رول آف لاء کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ گورننس کے چیلنجز بڑے سیریس ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہماری جو معیشت ہے اس کے بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، عوام کے اوپر بوجھ بڑھ رہا ہے، اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سے جو ہماری کمٹمنٹ ہے، خاص کر IMF کے ساتھ جو ہم نے ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا، اس کے تناظر میں حکومت کو ٹیکسز میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہیں اور عوام کے اوپر اس کا بوجھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو حکومت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک تقسیم دکھائی دیتی ہے، یعنی پارٹی کے اندر جو خان صاحب کو جو چیلنجز ہیں پارٹی کے اندر، PTI کے اندر، وہ بھی کافی سیریس ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے خان صاحب نے پارٹی کا جو پورا تنظیمی جو سٹرکچر تھا اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ تبدیلی لائے ہیں، لیکن وہ کس حد تک ایفیکٹو ہوگا، اور آنے والے جو انتخابات ہیں، خاص کر لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہیں اور پھر جنرل الیکشنز ہیں، اس میں PTI کی جو پرفارمنس جو ہے، موجودہ جو کارکردگی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو پھر کیا رہے گی۔ اب اس میں اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ بھی کویسچنیبل ہے۔ PDM جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ایک ڈگر پہ چل رہی ہے، پیپلز پارٹی دوسری ڈگر پہ چل رہی ہے، اور پوری کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ تقسیم ہے ود ان پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ سے باہر بھی آپ کو تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ ان تمام ایشوز پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق صاحب، سابق وفاقی وزیر اور سربراہ ہیں مسلم لیگ ضیاء کے، بہت شکریہ اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ احمد بلال محبوب صاحب ہیں، سربراہ ہیں پلڈیٹ کے، بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی، اینکر پرسن، بہت شکریہ عامر بھائی، آپ کا بھی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اعجاز صاحب مجھے کائنڈلی بتا دیجیے گا کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس وقت، خاص کر جو کرپشن کے اندر اضافہ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے کافی زیادہ خان صاحب کا جو نیریٹو تھا تبدیلی کا، شفافیت کا، ٹرانسپیرنسی کا، وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ سو کتنا بڑا چیلنج ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا ذکر کیا۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستانیوں کو اس وقت کسی رپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر چیز تو یہاں ہے اور صاف اور شفاف سامنے نظر آ رہی ہے۔ مہنگائی بھی نظر آ رہی ہے، بے روزگاری بھی نظر آ رہی ہے، لا قانونیت بھی نظر آ رہی ہے، اور آپ کو جو دیگر معاملات ہیں پارٹی کے اندر، پارٹی کے باہر، اپوزیشن کے، ہر کسی کو یہ معلوم ہے۔ تو کسی رپورٹ پہ انحصار کرنے کے بجائے خود احتسابی اگر کی جائے تو وہ بہتر ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس جو میجر ان کا پیریڈ تھا جس میں ہنی مون بھی تھا اور دیگر کام انہوں نے کرنے تھے، وہ گزر چکا ہے۔ ایکسپیریمنٹ پہ ایکسپیریمنٹ ہوتے جا رہے ہیں، کبھی احتساب والوں کو لایا جاتا ہے، کبھی احتساب والوں کو نکالا جاتا ہے، اور ابھی تک کوئی ایسی ٹھوس کانکریٹ چیز سامنے نظر نہیں آئی جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے ملک کے اندر۔ اور اب تو آخری 10 اوور کی گیم ہے، اور یہ آخری 10 اوور کسی وقت بھی ختم ہو سکتے ہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے سامنے۔ تو یہ ریئلائزیشن کیوں نہیں ہوتی ہے جب بندہ گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے؟ پرائم منسٹرز، خاص کر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بندہ حکومت میں ہوتا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو بلکہ کچھ تو ایسے لوگ تھے جو کرسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ یہ کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن نیچے سے جو ہے وہ اس کے کھینچ رہے ہوتے ہیں لوگ، یا حالات جو ہے وہ کرسی کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ریئلائزیشن عمران خان صاحب کو کیوں نہیں ادراک ہو رہا؟ یہ دیکھیں، یہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ تھا اس ملک کے اندر۔ ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ، پرو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایکسپیریمنٹ ہوتے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا 1990 سے لے لیں، ابھی مجھے اس پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ احمد بلال صاحب کو مجھ سے بہت زیادہ معلوم ہے ان چیزوں کا، کہ کس طرح سے حکومتیں بنی، کس طرح سے ٹوٹی، IGI کیسے بنی، اور پھر سپریم کورٹ میں وہ جو کیس تھا درانی صاحب کا، مرزا اسلم بیگ صاحب کا کیس، کے کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے ایکسپیریمنٹ کیے، لیکن یہ سارے پردے، کچھ پردے کے پیچھے ہوا کرتے تھے، مطلب کہ اگر میں صحیح لفظ استعمال نہیں کر رہا تو
اس دفعہ ایک چیز جو ہے نا وہ بالکل سامنے آ گئی ہے کہ ایک حکومت ایسی آئی ہے جس پہ پورا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا. تو ایک تو یہ بھی غلطی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہر چیز کو کمپرومائز کر دیا اقتدار کے لیے, اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کس طرح سے لایا جا رہا ہے اور کیوں لایا جا رہا ہے. پھر آپ کو کمپرومائز بہت کرنے پڑے, کمپرومائز ان دا سینس کہ آپ کو اپنی فارن پالیسی پہ کمپرومائز کرنا پڑا, آپ کو اپنی ٹیم پہ کمپرومائز کرنا پڑا. تو اس لیے بہانہ تو میں نہیں کہتا کہ ان کے پاس ہے, لیکن کچھ ایسے لوگوں کو لایا گیا جن کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا کوئی دور دور تک نہ کوئی تعلق تھا, نہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, اور آ کر ایسی پوزیشن پہ ان کو بٹھا دیا گیا کہ وہ ڈیسائیسو خاص کر فائنینشیل جو معاملات ہیں اس ملک کے, اور پھر یہ احتساب کا ایک نیریٹو لے کے پچھلے 3.5 سالوں سے اپوزیشن کہتی ہے جی کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہے. احمد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, یہ مافیاز جو ہیں, اگر ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے علاوہ بھی, اجاز صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی رپورٹ کی بھی, بیکاز اف یو ٹاک ٹو دا پیپل وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس وقت ملک کے حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. یہ مافیاز کیوں کنٹرول, کیونکہ خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں ہمارے محترم وزیر اعظم تو وہ کہتے ہیں مافیاز میرے کنٹرول میں نہیں ہیں یا بہت طاقتور ہیں. تو پھر گورنمنٹ میں آنے کا پھر فائدہ کیا ہوا کہ اگر آپ ان لوگوں کو قابو ہی نہیں کر سکے, کنٹرول ہی نہیں کر سکے؟ دیکھیے یہ تو چیزوں کو ڈرامٹائز کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, مافیاز ہیں اور یہاں پہ وہ مافیاز کنٹرول کر رہے ہیں ہر چیز. ایسا نہیں ہے, اور اگر یہ ہے تو یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے, اور ہر ملک میں تقریباً ایسے ہوتا ہے. پاورفل گروپس موجود ہوتے ہیں, وہ لابی بھی کرتے ہیں, کہیں وہ انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں, کہیں وہ ایگریکلچرسٹ ہوتے ہیں, کہیں پہ وہ سیاستدان ہوتے ہیں. تو یہ پاور گروپس تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, وہ اپنا اپنا زور لگاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے, اور اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. جہاں پہ بھی آزاد معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے گروپس زور لگاتے ہیں, لیکن حکومت کو رول آف لا قائم کرنا ہوتا ہے. حکومت کو ان تمام گروپس کے مقابلے میں ان کو مجبور کرنا ہوتا ہے کہ وہ قانون کی تابع فرمانی کریں. اگر حکومت یہ نہ کر سکے اور رول آف لا اسٹیبلش نہ کر سکے تو وہ اپنے بنیادی فرض میں کوتاہی کر رہی ہوتی ہے اور اپنی بنیادی ذمہ داری میں ناکام ہو جاتی ہے. لہٰذا ایک تجزیہ نگار کی طرح بیٹھ کے یہ کہنا کہ یہ مافیا تھا اور وہ مافیا تھا اور وہ اس طرح کرتے ہیں وہ اس طرح آتے ہیں, دیکھیے حکومت کا کام تجزیہ کرنا نہیں ہے. حکومت کا کام تو ان تجزیات کی بنیاد پہ ریمیڈیل ایکشن لینا ہے, کوئی ان کو درست کرنا ہے جو چیز غلط ہے, اور جو چیز درست نہیں ہے اسے ٹھیک کریں. اب آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے احمد صاحب. اجاز صاحب کو تو جا رہی ہے آواز؟ کام نہیں کر رہی. حکومت کا کام ہے اپنے لیے ادارے مضبوط کرنا. مثلا آپ نے کرپشن کی بات کی ہے, تو کرپشن کے لیے حکومت کو ادارہ بنا ہوا ملا ہے نیب کا, اس کو مضبوط کرنا چاہیے تھا. اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو انڈیپینڈنٹ اور خود مختار ایک ادارہ بنا کے رکھنا چاہیے تھا. ہماری تو عدالتوں نے اس کے بارے میں کامنٹ کیے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بنتا جا رہا ہے اور یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, یہ اپنے کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا. تو حکومت کا کام تھا ان کو وسائل دیتے, ان کو اچھے ایکسپرٹس مہیا کرتے تاکہ وہ افورڈ کر سکتے. تو ان کو صرف اپوزیشن کے اوپر فوکس کرانے کے بجائے اوپن چھوڑتے اور انہیں کہتے کہ جہاں بھی آپ کو کرپشن نظر آ رہی ہے اس کو ایڈریس کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت نے اپنا جو کام ہے, بیسکلی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے گورننس, وہ اس کے اوپر فوکس نہیں کیا. یہ عمران خان صاحب خود بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گورنمنٹ کیسے چلتی ہے. وہ پھر تجربہ حاصل کرتے کرتے انہیں ٹائم لگا. ٹیم بھی وہ بہت اچھی بلڈ نہیں کر سکے, چند لوگ تو بہت اچھے اور چند لوگ اچھے نہیں ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, وحید صاحب میں یہ کہوں گا کہ ہر چیز بری نہیں ہے. یہ کرپشن والی بات تو سب سے بڑا صدمہ ہے حکومت کے لیے, لیکن چند اچھے کام ہوئے ہیں. مثلا یہ صحت کارڈ کا کام ہے, یہ بہت اچھا ہوا ہے. یہ جوان پاکستان کا جو پروگرام ہے کامیاب جوان کا, اس کے بھی امکانات مجھے اچھے لگ رہے ہیں اگر یہ ٹھیک سے چل گیا تو. کچھ چیزیں اچھی ہیں, لیکن یہ جو کرپشن کا معاملہ تھا اس پہ قابو پانا
حکومت نے کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہوگا، اس میں اس رپورٹ نے اس کو بری طرح سے ڈیمیج کیا ہے ان کے اس پروگرام کو۔ بالکل صحیح ہے عامر صاحب۔ فواد چودھری صاحب سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ رول آف لا کے حوالے سے یہ سارے جتنے بھی رینکس ہیں یا پوائنٹس ہیں وہ ہیں، اس میں فائنینشیل کرپشن کی تو بات ہی نہیں کی گئی ہے، تو رول آف لا جو ہے یہ کس نے قائم کرنا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت نے قائم کرنا ہوتا ہے۔ درست کہہ رہے ہیں آپ کہ رول آف لا، قانون کا جو عملداری ہے وہ حکومت کی ذمہ داری، پرائمری ذمہ داری ہے۔ کہ میں ذرا وہ اجاز الحق صاحب نے جو بات شروع کی تھی میں ذرا اس کو اور آگے بڑھاؤں گا۔ یقیناً مطلب اس ملک میں کتنی بدعنوانی ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں کسی بیرون ملک سے آئی ہوئی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم روز اس کو بھگتتے ہیں، جھیلتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب ابھی بھی اب کراچی میں آئے تو پتہ چلا ٹریفک پولیس جو ہے بھتہ وصول کر رہی ہے، موٹر سائیکلس کو روک کر بڑی گاڑیوں کو نہیں روکتے۔ تو یہ چیزیں ہم روز اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن میرا ایک اور سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو مغربی ممالک کی این جی اوز کی جانب سے اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں، اداروں کی جانب سے آتی ہیں، ہم ان پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، فوکس کرتے ہیں۔ میں خود سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ کویسچنیبل ہوتی ہیں، چاہے وہ آزادی صحافت کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے تو ہوں۔ یہ ٹی آئی کی جو رپورٹ ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دیر آر کویسچنز، کیونکہ عادل گیلانی صاحب کے حوالے سے کافی زیادہ اس گورنمنٹ کے اندر کنسرنز پائے جاتے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں عادل گیلانی صاحب کی طرف بھی، کہ اس میں وہ اپنا پیمانہ، ان کی اپنی یارڈ سٹک ہوتی ہے تیسری دنیا کے ممالک کو ناپنے کی، اور اس میں ان کا جو جیو پولیٹکس ہے وہ بھی اس میں ملوث ہوتی ہے، انوالو ہوتی ہے۔ تو اتنی سادہ اور ایماندارانہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ مغرب نے کہہ دیا تو کوئی خدا نخواستہ صحیفہ ہے آسمانی ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم میں کیا خوبیاں یا خامیاں ہیں، لیکن ہمیں اس سے بڑا سوال بطور صحافی میرے سامنے یہ ہے کہ کیوں یہ جو ہوتا ہے کہ وائی یہ سب کچھ ایسے کیوں ہو رہا ہے، اس پہ ہم لوگ اتنا غور نہیں کرتے ہیں۔ ہم ایک دم شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حکومت نے خراب کیا، فلاں فرد نے خراب کیا، تو یہ ہم بغیر اس کے سیاق و سباق میں جائے بغیر جو ہے بلیم گیم میں آ جاتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے صرف اس حکومت کو ریزرویشن نہیں تھی، ماضی کی حکومتوں کو بھی رہی ہیں بات، کہ عادل گیلانی صاحب جو ہیں وہ، مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کراچی بیس بڑی کوپریٹ ادارے ہوتے تھے حکومت کے بھی اور اس کے، کس طرح سے وہ ان سے مطلب ہے اپنے کام نکلوانے کے لیے مطالبات کیا کرتے تھے، وہ جب کہنے کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خود ایک متنازع اس کا ایک کردار رہا ہے ٹرانسپیرنسی کا، اور اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس طرح آئی ایم ایف نے ہم پہ کڑی شرائط عائد کی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ویور دے دیا کرتے تھے، آپ یاد کریں، جبکہ ہم شرائط پوری کریں نہ کریں تو کیونکہ جیو پولیٹکس سے تو بڑی سخت شرائط ہے، تو اسی طرح کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت نے بہت ساری جگہوں پر ایسے پوزیشنز لی ہیں کہ جو مغربی ممالک کو، واشنگٹن کو ناگوار گزری ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے جو بھی حالی موالی ہیں اور وہ ادارے ہیں اور ان کے کام کرنے والے جو یہاں پر موجود ہیں، جو کہ مغربی اینک کو پہن کر پاکستان کو دیکھتے ہیں، وہ اسی تال مال کے ساتھ، تال میل کے ساتھ وہی راگ الاپ رہے ہیں جو مغرب سننا چاہتا ہے۔ تو مجھے ہمیشہ سے میری ریزرویشنز رہی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں بدعنوانی نہیں ہے، اور پاکستان میں جو ہے عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا وعدہ عمران خان صاحب جس ایجنڈے کے اوپر مینیفیسٹو پہ آئے تھے، وہ ایک ایک کر کے وہ جتنے بھی خواب تھے، بدقسمتی سے انفارچونیٹلی 3.5 سالوں میں وہ ٹوٹ رہے ہیں، اس لیے لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں ان سے۔ جی میں اسی بس آخری جملہ، مجھے پتہ ہے میں زیادہ طویل گفتگو کر لی دو سینئرز کی موجودگی میں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب پہ جو تنقید بھی بنتی ہے اور جو ان سے سوالیہ نشان بھی، لیکن میں سمجھنا چاہیے کہ ان کی سیاست کا کارنر سٹون جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اس اکاؤنٹیبلٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ نیب جو ہے اس نے 1400 کے قریب 1405 لوگوں کو اب تک سزا دلوائی ہے، کنوکشن ہوئی، لیکن سارے کے سارے غیر سیاسی ہیں۔ کوئی سیاسی مگرمچھ جو ہے، وہ خورشید شاہ ہوں، ڈاکٹر عاصم حسین ہوں، وہ شہباز شریف ہوں، وہ نواز شریف ہوں، ان کو وہ سزا دلوانے میں ناکام رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ان لوگوں کی اتنی گہری جڑیں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے لے کے ہر جگہ پہ، ہر ادارے کے اندر، اور ہمارے ملک میں تو نور مخدوم کا جو قاتل ہے اس کی انڈائٹمنٹ میں 3 مہینے لگتے ہیں اور اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، پھانسی ہو جانی چاہیے تھی۔ تو جو آپ کے قاتل ہیں ان کو آپ سزا نہیں دلوا سکتے، تو کجا کے وائٹ کالر کرائم جس کی ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، نیب کے پاس، بالکل صحیح کہا احمد بلال محبوب صاحب نے کہ جی نیب کو مضبوط کرنا تھا، وہاں پر اچھے پروسیکیوٹر، اچھے وہاں پر وکلاء کی ٹیم ہونی چاہیے تھی کہ جو ٹھیک ہو گیا۔ عامر بھائی میں ایک شارٹ بریک لے لوں، کوئکلی ناظرین بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। एजाज साहब, एहतसाब के ऊपर ही मैं दोबारा से आपसे सवाल करूंगा कि शहजाद अकबर साहब 3.5 साल तक उनके मामले खसूसी रहे, सारी मामलात को खसूसन जो उनकी अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो उनका जो मेन फोकस था वो शहबाज शरीफ साहब थे और उनकी फैमिली थी, अदर दैन नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर नवाज शरीफ साहब का नाम जो है या उनकी फैमिली का नाम, उनकी साहबजादी, उनके साहबजादों का नाम बहुत कम होता था, ज़्यादातर जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर फोकस करते थे। लेकिन आज हमने देखा कि शेख रशीद साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया को ये भी कहा है जी कि उनकी छुट्टी इस वजह से हुई है कि इमरान खान साहब उनसे नाराज़ थे कि आप अभी तक कोई सब्सटेंशियल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके, ना नवाज शरीफ साहब को वापस लाए, ना शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली को कोई अभी तक सज़ा हुई है। तो ये सारे का सारा मामला जो है, मतलब 3.5 साल के बाद उनको रियलाइजेशन हुई। एक तो ये, दूसरा लोग ये सवाल करते हैं कि नैब जो है वो एक इदारा है सेपरेट जो कि रियासत के अंदर है, लेकिन गवर्नमेंट का उसके साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर एक तरफ आपने नैब का एडवाइजर अपने साथ रखा, दूसरी तरफ नैब जो है वो कार्रवाइयां जो करती रही है, जैसे अभी आमिर साहब भी कह रहे थे ब्रेक से पहले कि उन्होंने जिस किस्म की उन्होंने लोगों को सजाएं दी, जितने भी लोग थे या जो पैसा रिकवर किया, वो गवर्नमेंट किस वजह से क्रेडिट ले रही है? वो तो एक इंडिपेंडेंट, आप कहते हैं वो इदारा है हमारा, उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा जो रहा है अभी तक एहतसाब का वो यही है कि हमने अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की नहीं, नैब को इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। जितने भी आप तब्दीली के या नारे लगाते रहे, आखिर में जाकर आप वहीं पहुंच जाते हैं कि अपने लोग जो है वो साफ और शफाफ है और दूसरों को पकड़कर अंदर करते रहे। मौजूदा हुकूमत के अंदर कितने स्कैंडल सामने आए, कितने वज़रा को अपनी पोजीशन से हटाया गया, फार्मास्यूटिकल से लेकर और क्या क्या, मैं जिक्र नहीं करना चाहता सब चीज़ों का, सबको मालूम है। लेकिन बात यह है कि ये जब से नैब को, एहतसाब ब्यूरो को एहतसाब रहमान कहना शुरू कर दिया था, उस दिन से ये मामला चल रहा है। जरदारी साहब के खिलाफ, उसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, और जिसकी हुकूमत होती थी उनके अलावा हर एक के खिलाफ जो है होता था। इसलिए लोगों का एतमाद ही एहतसाब से हट गया। आप जितना मर्जी कहते रहेंगे जी 1400 केसेस पकड़े इन्होंने, इतने अरब जो है वो रिकवर कर लिया, लेकिन किसी को इस बात पे यकीन नहीं आता, और ना ही जब अकाउंटेबिलिटी का नाम लिया जाता है तो कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि ये सही मानों में एक अक्रॉस द बोर्ड साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए इस अदारे को टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिस तरह इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इस तरह अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो आप शुरू से परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम से लेकर अब तक का देख लें कि कोई ऐसा मुझे एक केस बता दें जिसमें आप कह सकें कि यार इस आदमी के साथ ज्यादती नहीं हुई, इसको सही पकड़ा है। और जिन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए था वो दंदनाते फिर रहे हैं, और कोई क्लर्क पकड़ा गया, कोई एक्सीएन पकड़ा गया, कोई बापडा का मुलाजिम पकड़ा गया, कोई हाईवे का मुलाजिम पकड़ा गया। इस किस्म के लोगों के खिलाफ जो है वो एहतसाब हमारा होता आ रहा है। तो अब इसको जाकर ऐसे मौके पे ठीक करना, अब नए चेयरमैन की जो बात आ रही है सामने, क्यों फैसला नहीं हो रहा है इतने अरसे से कि भाई किसको हमने चेयरमैन लगाना है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बंदा सामने आ जाए और कंसेंसस के साथ। वैसे जुनैद इकबाल साहब तो नून और पीपल्स का ही बंदा था, लेकिन बाद में उन्हीं के गले पड़ गए हैं, लगता यही है। देखिए, अब उस पे इस वक्त बात करना मुझे नामुनासिब समझता है। आप बहुत से लोगों को मालूम है कि क्या सूरत हाल थी और किस तरह से यहाँ पर पहुंचे। बात ये यहाँ पर आ जाती है कि इंसान अपनी शोहरत को बचाने के लिए, अपने ओहदे को बचाने के लिए ऐसी मामलात कर जाता है कि उसकी सारा माजी जो है का जो करियर है वो पूरे का पूरे दागदार हो जाता है। तो इसलिए मैं इस पे क्या, मतलब अब आदमी ठीक हो गए। एजाज साहब, मैं अहमद साहब की तरफ जाऊंगा। अहमद साहब, मुझे ये अदालती निज़ाम हमारा या हमारे कवानीन के अंदर कुछ हुक्म पाया जाता है कि सालों साल केसेस चलते रहते हैं, ख़ासकर ये शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब के हवाले से आज भी उनकी पेशी जो है हुई है, वो चल रहे हैं केसेस। कोई ये गवर्नमेंट कहती है जी ये पापड़ वाले के उससे अकाउंट से पैसे आते रहे, कोई अकाउंटेंट था, कोई इस तरह के लोग थे। तो ये निज़ाम के अंदर मसला है जिसकी वजह से ये फैसले नहीं आ रहे, या ये वाकई में पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं जिसकी वजह से
कुछ सामने नहीं आ रहा? ये दोनों ही बातें हैं। देखें, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का काम है, ये मौजूदा हुकूमत के ज़माने में तो शुरू नहीं हुआ। हर हुकूमत के ज़माने में, जब वो आपको याद है ना, पोडा बना था, फिर एब्डो का कानून आया था, यानी 1948 में पहला हमारा कानून आया था पोडा का, और उसके बाद फिर वो अयूब खान के ज़माने में एब्डो का आया, और फिर हर ज़माने में कभी एहतसाब कमीशन का कानून आया। जिस किसी ने भी एहतसाब को इस्तेमाल किया, वो मोस्टली अपने सियासी मुखालफिन को हरासा करने के लिए, उनको सियासी मैदान से बाहर करने के लिए करता रहा, और मौजूदा ज़माने में भी यही हुआ। ये ठीक है कि थ्योरेटिकली ये बात सही है कि नैब एक आज़ाद इदारा है और उसके ऊपर हुकूमत का असर और रसूख होना नहीं चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि नैब के ज़माने में मोस्टली फोकस तो सियासी मुखालफिन पे ही रहा है ना। तो मतलब ये कि इस हुकूमत का काम ये होता है कि आपने इस सारे निज़ाम अच्छा, के अहमद साहब, जो मुझे खराबियां हैं, काइंडली ये बता दें कि वो जो एक सवाल मेरा जो है ना, वो अक्सर मुझे, मतलब ये मैं पूछता भी रहता हूँ कि जब हमने नैब का एक इदारा इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है, तो गवर्नमेंट को अपने साथ कोई एडवाइजर इस टाइप का रखने की जरूरत है? व्हेन यू हैव FIA, व्हेन यू हैव अदर इंस्टीट्यूशंस जिनका काम ही यही है, FBR है, बाकी फाइनेंशियल उसके लिए SSCP है, आपका बाकी इदारे हैं। सो इस तरह का एक खास बंदे को लगा के, और फिर 3.5 साल के बाद खान साहब को रियलाइज हुआ कि यार ये तो बंदा काम ही नहीं कर रहा है। सो आई मीन ये एक अजीब किस्म की मंतक है। आपने बहुत दिलचस्प ये सवाल किया है और बहुत अहम सवाल है। मेरे ख्याल में अगर आपने इदारे बनाए हुए हैं, FIA मौजूद है, आपका प्रोविंसेस लेवल पे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मौजूद है, और फिर सबसे ताकतवर इदारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मौजूद है जिसको बहुत इख्तियारात हैं, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी मुशीर एहतसाब की। ये सारे चीज़ें एहतसाब की, फिर आपके पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पार्लियामेंट है, ये सारे अपने अपने दायरे में एहतसाब करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसकी ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन चूंकि PTI का एक बहुत बड़ा मंशूर का हिस्सा था एहतसाब, तो शायद वो ये तासुर भी देना चाहते थे कि वो देखिए एहतसाब के लिए इतने सीरियस हैं कि उन्होंने एक अलग से लेकिन उनकी तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, चले मैं आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की शहजाद अकबर साहब ने, मैक्सिमम उनके अंदर बल्कि 95% शहबाज साहब और उनकी फैमिली के बारे में थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनको सजाई नहीं हो सकी, ना वो पैसा जो है वो रिकवर हुआ। भाई साहब, सजा तो मैंने कहा ना कि यहाँ कातिल को नहीं होती, यहाँ जो कहते हैं जिसने गर्दनें काटी होती हैं वो जमानत पे रहा होते हैं, बरी हो जाते हैं। वो मैं आपको 20 मिसालें दे सकता हूँ विदाउट नेमिंग नेम्स, कि हमें डर लगता है, कराची में रहते हैं, कि पता नहीं वो क्या आप पे रद्द अमल कर दें। तो सूरत हाल तो ये है। अब आप वाइट कॉलर क्राइम की तरफ आते हैं। आप मुझे बताइए कि कहते हैं ना 14 मुलाजमीन, 28 बैंक अकाउंट और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये कोई फसाना नहीं, मैंने वो FIA की रिपोर्ट खुद पढ़ी है, नाम है उसके अंदर। अब हमारे यहाँ जो वो कहते हैं ना कि भाई एक मुद्दत के अंदर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को उस केस को निपटाना है, लेकिन साल चलते हैं। अभी बिल्कुल सही कहा महबूब साहब ने कि जी हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे प्रोविंशियल लेवल पे इदारे हैं, लेकिन वो एंटी करप्शन का जो इदारा है, क्या आपके ख्याल में मुराद अली शाह के खिलाफ तहकीक कर सकता है? क्या ये नहीं होता कि अगर खुर्शीद शाह साहब को अरेस्ट किया जाता है तो अपने 2 बरस बजाय जेल के वो अस्पताल में लेटे रहते हैं NICVD के अंदर, और वो बड़े मजे से रहते हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन, मैं सिंध की मिसालें आपको दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। 460 अरब रुपए का उनके ऊपर इल्जाम था मनी लॉन्ड्रिंग का। या अगर इल्जाम बिल्कुल गलत है तो उन लोगों को टांग दे जिन्होंने इनके खिलाफ ही केसेस बनाए। आमिर साहब, ये भी तो हमने देखा है कि शुगर का जो आई कमेटी बनी थी, उस पे FIA ने बड़ी जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट दी, उसके नतीजे में कुछ कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। जून में बजट पेश होना था, बजट पेश होने से 1 दिन या 2 दिन कबल जो है FIA गई और उसने अदालत से केस ही उठा लिया कि जी हमारा कोई भी केस नहीं है यहाँ पे। तो अब देखें ना, अब ये सारी चीजें जो हैं, ये तो फिर इस हुकूमत के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। मैं हमेशा से कहता हूँ कुछ पाकिस्तान की तल्ख हकीकतें हैं। वो हकीकतें ये कि अगर कोई हुकूमत अपने से पिछली हुकूमत का अच्छा हिसाब करके चली जाए, अच्छे हिसाब से मेरी मुराद ये कि वाकई जो वाकई मुल्जिम है, वाकई मुजरिम है, उसको सजा दिलवा दें, तो इनका हिसाब जो है वो आने वाली हुकूमत कर लेगी।
ہم بہت بڑی توقعات کر رہے ہیں. یہ حزب اختلاف کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے تو اپنے حالی موالیوں کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک بڑی معصوم اور اچھی خواہش ہے لیکن ناقابل عمل ہے پاکستان کے کانٹیکس کے اندر. ہونا چاہیے، میں متفق ہوں اس بات سے، لیکن ہو نہیں سکتا. تو اگر یہ لوگ ایمانداری کے ساتھ پرانی حکومتوں کا احتساب کر لیں اور ایک روایت ڈال دیں اس ملک کے اندر، تو انشاءاللہ جب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہے گی، کوئی نئی حکومت آئے گی تو پی ٹی آئی والوں کو بھی احتساب ہوگا، بچیں گے نہیں. لیکن یہاں تو بدقسمتی کہ اس کانٹیکس کو آپ کہتے ہیں جی شہباز صاحب پہ کیس ہے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، وہ نہیں بھائی ہے، کرپشن ہے. جس کو سندھ میں کرپشن نظر نہیں آتی تو اس نے پتہ نہیں کون سی آنکھوں پہ غلاف چڑھایا ہوا ہے. سندھ میں اگر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا میں ایک اور کوئکلی ناظرین جی امن بھائی ایک اور بریک لیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اجاز صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ شیخ رشید صاحب پچھلے کچھ دنوں سے کہتے ہیں جی سول ملٹری ریلیشنز بڑے زبردست ہیں، ایک پیج پہ ہیں آپ، کچھ وہ کہیں نہ کہیں کچھ اس ایک پیج سے ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی سارا کچھ ٹھیک ہے. یہ میسج کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ اور یہ آج تک ہماری حکومتیں اپنی یعنی سہارے اور اپنے وزن کے اوپر، ان کا جو وزن ہے اپنی ٹانگوں کے اوپر کیوں نہیں کھڑے ہو پائے؟ کیوں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور پھر اپوزیشن کو بھی یہی میسج دیتے ہیں کہ آپ کے ابھی دن نہیں آئے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. جب آپ کو بار بار ایک ہی چیز پر زور دینا پڑتا ہے کہ 1 پیج ہے 1 پیج ہے 1 پیج ہے، تو شروع سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1 پیج تو بار بار کہا جا رہا ہے، لیکن وقت آنے میں پتہ لگے گا کہ یہ 1 پیج ہے کہ نہیں. اور پھر وہ 1 پیج کہاں گیا کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی. ایک یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ جو حال ہی میں خان صاحب کا، پرائم منسٹر صاحب کا جو بیان آیا کہ میں حکومت سے باہر نکل کر جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اس کے کہنے کا کیا ضرورت پیش آئی اور کیا معاملہ تھا کہ آپ کو یہ کہنا پڑا کہ میں باہر نکل؟ کس کو یہ پیغام دے رہے تھے؟ اگر آپ حکومت میں رہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے تو حکومت کے باہر نکل کر تو آپ بالکل ہی محتاج ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آتی ہیں جب فرسٹریشن آ جاتی ہے اور جب معاملات خرابی کی طرف جانے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہیں تو پھر آپ طرح طرح کے نئے مفروضے لے کر آتے ہیں اور باتیں لے کر آتے ہیں، اور ڈیفینڈ کرنے کا پھر طریقہ بھی جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں ہوتا اور ایک جگ سائی ہو جاتی ہے. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ دیکھیں، حکومت کا کام ہے پرفارمنس دینا، گڈ گورننس، ٹرانسپیرنسی اینڈ ڈیلیورنس. اگر یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ جتنے مرضی بیانات دے دیں، ان بیانات کے اندر تو آپ نہیں چھپ سکتے. اور پھر یہ بات آپ نے کی کہ جی احتساب کے لیے خصوصی ایڈوائزر کیوں رکھنا پڑتا ہے، تو جب خصوصی ایڈوائزر نہیں رکھیں گے تو پھر بریف کیس کون پکڑ کے لائے گا، کون اٹھا کے لے کر جائے گا اور کون لے کر آئے گا وہ؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے سسٹم کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر سوچنا چاہیے کہ کیا کریں. یہ نہیں کہ ایک حکومت آئی ہے اس نے سارا ملبہ دوسری پہ گرا دیا ہے اور عوام جو ہے وہ پستے جا رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، آئی ایم ایف ہے، ایف اے ٹی ایف ہے، اور لانگ مارچ کی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں. باقی ملک جو ہے وہ 22 بالکل ٹھیک ہے اجاز صاحب، بالکل ٹھیک ہے. احمد بلال صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ خان صاحب کی جو فرسٹریشن ہے وہ کیا ریفلیکٹ کر رہی ہے؟ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ خان صاحب واقعی فرسٹریٹڈ ہیں، واقعی فرسٹریشن ہے، مجھے نہیں معلوم. لیکن دیکھیے اگر آپ 3.5 سال آپ کے گزر گئے ہوں اور اس کے بعد آپ کو ان کی جو انہوں نے خود کہا کہ گھٹیا قسم کے لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہوں، کوٹ ان کوٹ، میں نہیں کہہ رہا، تو پھر آپ خود بھی اگر محسوس کر رہے ہوں کہ ان کی تنقید میں کوئی سبسٹانس ہے تو پھر آپ کو اس کی تو تکلیف ہوتی ہے نا. یہ تو خود تسلیم کر چکے ہیں کہ احتساب کرنے میں ہماری حکومت کامیاب نہیں ہو سکی، اور احتساب ان کا سب سے بڑا پلانک تھا. اپنی کیمپین کا، حکومت میں آنے کا بنیاد یہی تھی کہ وہ احتساب کریں گے اور کرپشن کو خاص طور پہ نکالیں گے اور کرپشن کرنے والوں کا یہاں پہ ان کو بند کریں گے. یہ خان صاحب بار بار کہتے رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر وہ فرسٹریٹڈ ہیں تو اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ ہوگی کہ وہ یہ نہیں کر پائے.
दूसरी वजह यह है कि उसमें उनकी जिम्मेदारी है या ये बैन अवी फैक्टर है, जो कुछ भी है, लेकिन उनको बहुत तनकीद का सामना है महंगाई की वजह से। अब महंगाई भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हर आदमी उन पर तनकीद करता है, तो उसकी वजह से भी वो यकीनन बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहे होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में एक फ्रस्ट्रेशन होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने अपना पूरा निज़ाम जो है अबलाग का, यानी अपनी पब्लिसिटी का या अपने पैगाम को पहुंचाने का, वो मुखालफिन पे सिर्फ तनकीद का रखा हुआ है। और अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, मसलन मैं 2-3 चीज़ें कह सकता हूँ जो कि इस हुकूमत ने मेरे ख्याल में बहुत अच्छी की है, मैंने उनका जिक्र भी किया था। उनको प्ले अप करें, उनको बताएं। मतलब सेहत कार्ड मैं समझता हूँ बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ है और ये चल रही है पिछले कई सालों से खैबर पख्तूनख्वा में। अब ये दूसरे पंजाब में भी होने जा रही है और बलूचिस्तान में होने जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी आदमी को आप हॉस्पिटलाइजेशन को इंश्योर कर दें कि उसको पल्ले से नहीं कुछ भी देना पड़ेगा पूरी पॉपुलेशन को। मैं वहीद साहब, मैं समझता हूँ ये बड़ा रेवोल्यूशनरी चीज़ है, लेकिन इसके बारे में आप इतनी बातें नहीं सुनते। लेकिन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन चीज़ों के ऊपर जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, इनके ऊपर मुस्तकिल स्पोक्समैन का फोकस रहता है। और आपने ठीक कहा कि वो जो शहजाद अकबर साहब थे, उनका तो काम ही सिर्फ एक पे फोकस करने का था। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो शायद ये फ्रस्ट्रेशन कुछ कम हो जाए। बिल्कुल सही है। आमिर साहब, क्या मतलब एक तो ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से थोड़े इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जो तो इजाजुल साहब के बाद मैं क्या रोशनी डालूंगा, लेकिन चिराग अपना छोटा सा लेकर आ जाता हूँ, मध्यम सा। अरे बात ये देखिए, वाहिद हमारा बदकिस्मत मुल्क है कि जहां पर हुकूमत और रियासत को हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल तस्वुर करते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता। मतलब इस्टेब्लिशमेंट जो होती है रियासती इदारों का नाम है, सही है। तो उसूली तौर पे इनको एक ही सफ़े पे होना चाहिए, हुकूमत और रियासत या रियासती इदारों को एक सफ़े पे। लेकिन हमारी सियासी जमातें ये बातें क्यों करती हैं? किसको, मतलब ये क्या, अनफॉर्चुनेटली इवन अपोजिशन को भी अगर आप देखें तो उनका भी जो है वो मतलब कहीं और ही देख रहे होते हैं कि हमारी बारी जो है वो किस तरह से आएगी। आप मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब कहते हैं ना कि रियासत और हुकूमत एक पेज पे, तो बहुत सारे मुखालफिन दुखी हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि किसी किस्म का रैप्चर पड़े। अब जैसे ISI चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर एक बज़ाहिर एक नजर आया। अब कहने वाले कहते हैं जी हुकूमत के लोगों से बात करो, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, वो कहते हैं जी वो वाटर अंडर द ब्रिज है मामला, अब हम आगे बढ़ गए, हम लोग ताउन के साथ आगे बढ़े। जो एक मैं मैसेजिंग की बात कर रहा हूँ, अज़रूने खाना हमें नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हिज़्ब खिलाफ देखती है कि जी एस्टेब्लिशमेंट ही की तरफ, उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारे यहाँ हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारे सिविलियन इदारे कमज़ोर हैं, उनमें करप्शन है, वो डिसऑर्गेनाइज हैं। और कभी भी ये नहीं होता कि एक जो कमज़ोर इदारा हो वो ज़्यादा मुस्तहकम और ताकतवर इदारे को लीड कर सके। हमेशा जो मजबूत इदारा होता है वही लीड करता है। हमारे यहाँ ना पॉलिटिकल पार्टीज के इंस्टीट्यूशन है, वो खानदान की मिरासें बनी हुई हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, वो जरदारी के खानदान की पार्टी है, वो नवाज शरीफ साहब के खानदान की पार्टी है। तो इन्होंने कभी भी, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं होता हमारे इदारों में, सिविलियन इदारों में, बदकिस्मती है हमारी। तो उसकी वजह से जाहिर है कि फिर ये देखते हैं कि जी इनको उसी सहारे की होती है कि वो तनकीद करते हैं कि जी वही साहब जो है उनको तो सपोर्ट हासिल है, हमें नहीं हो रही। तुम चाहेंगे कि वही साहब किसी तरह आपके ताल्लुकात खराब हो जाए और हमारे बहाल हो जाए। तो जब आप खुद ये हरकतें करेंगे और जिस चीज को आप कहते हैं उसके खिलाफ लड़ने निकले हैं बकौल उनके, हालांकि नहीं लड़ रहे होते, ये हाथ पैर जोड़ रहे होते हैं। ये तो हम भी साथ में हैं, बेशक कभी कराची में होते, कभी इस्लामाबाद में, हमें भी अंदाजा है। तो भाई ये सारा का सारा मतलब है हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। असल मसला ये मेरी, हम जैसे लोगों की ख्वाहिश है कि हुकूमत और रियासती इदारों को मिलकर चलना चाहिए। एक तरफ रियासत को पुश करना चाहिए, तभी पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा और एक मजबूत रियासत होगी। हमारी ये जो बयानियां हैं कि सिविलियन सुपरमेसी या फौज की सुपरमेसी होना ही नहीं चाहिए। जो ज्यादा मुस्तहकम है, जिसमें ज्यादा काबिलियत है, वो लीड करे या कंसेंसस के साथ आप डेवलप करें, या तो कायल हो जाए या कायल कर लें, बैठ के साजिशें ना करें। हमारे यहाँ जमहूरियत के नाम पे नवाज शरीफ साहब को दौर याद करें कि उन्होंने समझा कि मैं क्योंकि वजीर आजम हूं तो मैं महाराजा हूं और मैं कैबिनेट से भी बालातर हूं, मैं इदारों से भी बालातर हूं। तो जब वो बात किया करते थे, भारत से उन्होंने बात की, तो वो खुद से करते थे, वो पर्सनल रिलेशनशिप होता था, इंस्टीट्यूशनल वो डिसीजन मेकिंग नहीं होता था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आमिर ज़िया साहब आपका, अहमद बिलाल, महबूब साहब आपका, इजाजुल हक साहब आपका, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।